جس سیاہ نقطے کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی نقطے سے چاروں ادراک کا چشمہ ابلتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ادراک کیا ہے؟ مزید سمجھنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ادراک زماں ہے، یہی ادراک سیکنڈ کی کم سے کم کسر ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں یا اس سے بھی کوئی چھوٹا حصہ جو ہمارے خیال میں آ سکتا ہو۔ دوسری طرف طویل سے طویل وقت جسے نوع انسانی کی ذہنی پرواز شمار کر سکتی ہے، یہ دونوں ادراک ہے اور سیاہ نقطے کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ذات جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یہ نقطہ دراصل ایک ادراک ہے، مطلب یہ کہ اس ایک نقطے میں ساری کائنات موجود ہے۔ اس نقطے کو ساری کائنات کی مائکرو فلم کہا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نقطے میں حرکت، اس نقطے میں الٹ پلٹ اور اس نقطے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا، یہ سب ادراک کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم ادراک کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں تو ادراک کو اطلاع کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات ایک اطلاع ہے، یہ اطلاعی ہے جس میں گہرائی تنہائی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس گہرائی کے نتیجے میں لفظ نقطہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور اس الٹ پلٹ سے ادراک وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ادراک کی 4 قسمیں ہیں اور ادراک ایک طرف زماں ہے اور دوسری طرف مکان ہے۔ ادراک کی کم سے کم کسر کو یا چھوٹے سے چھوٹے جزء کو، ایسے جزء کو جس کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے اور وہ کسی طرح خیال میں نہ آ سکے، زماں کہتے ہیں۔ دوسری طرف طویل سے طویل وقفہ اور اس وقفے کو جس کو نوع انسانی کسی بھی صورت میں الفاظ میں بیان اور محسوس نہ کر سکے اور انسانی ذہن کو اس وقفے کو بیان کرنے کی قدرت حاصل ہو، یہ مکانیت ہے۔ زمانیت ہو یا مکانیت، دونوں ادراک ہیں۔ یہ دونوں ادراک سیاہ نقطے کی صفات ہے۔ سیاہ نقطے کی صفات سے مراد اطلاعات ہے۔ ابھی ہمارے شعور میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ موجود ہے لیکن دھوئیں کی طرح ہے۔ جب پہاڑ کو دھوئیں کے روپ میں ہاتھ لگا کر دیکھا گیا، جب پہاڑ کو جو دھوئیں کی طرح تھا ہاتھ لگا کر دیکھا گیا تو وہاں پہاڑ نہیں بلکہ محض دھند تھی۔ یہ وہ پہاڑیاں جو ماہر ارضیات کے بقول کھربوں سال میں بنی تھی، جب ان کھربوں سال پرانی پہاڑیوں پر بم گرایا تو پہاڑیاں ایک سیکنڈ میں اس طرح فنا ہو گئی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ پہاڑیوں کی جگہ دھوئیں کا نشان باقی رہ گیا جو آہستہ آہستہ اڑ گیا۔ براہ راست طرز کلام یہ روحانی تفکر سے اس طرح کہا جائے گا کہ ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی بقا کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ یعنی جو چیز کھربوں سالوں میں بنی تھی وہ ایک سیکنڈ میں فنا ہو گئی اور ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی زندگی کو نابود کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ نے کھربوں سالوں کا احاطہ کر لیا۔ جب ہیروشیما اور ناگاساکی کی پہاڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہیروشیما کی پہاڑیوں کو کھربوں سالوں کا روپ دے کر بیان کرتے ہیں، یعنی ایسی پہاڑیاں جو کھربوں سال سے موجود تھیں اور ان پہاڑیوں کا خاتمہ ایک سیکنڈ کا روپ۔ جس طرح ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی زندگی کا احاطہ کر لیا، اسی طرح سیاہ نقطے کا ایک سیکنڈ کا کھربواں حصہ ازل سے ابد تک محیط ہے۔ ہم اس ازل تا ابد تک سیاہ نقطے کی کارگزاری کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جس ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اور جو ادراک سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ شعوری دائرے سے باہر ہے۔ سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا قانون ہے؟ اس قانون کو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب قدر؟
اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یعنی قدر کی ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے امان اور سلامتی کی رات تک، صبح نکلنے تک۔ امان اور سلامتی کی رات ہے صبح نکلنے تک۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ ادراک کی رفتار کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر میں جو ادراک متحرک ہوتا ہے اس ادراک کی رفتار عام شعور سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر میں جو ادراک متحرک ہو جاتا ہے اس ادراک کی رفتار عام شعور سے 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان عام شعور کی نسبت جو عام شعور کہلاتا ہے اپنے اندر موجود اس ادراک کو متحرک کر لے، جو ادراک 60,000 گنا ہے، تو وہ کائنات کی روح کا، فرشتوں کا، تخلیق کے فارمولوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راز ہے۔ یہ ادراک سیاہ نقطے کا ادراک ہے۔ یہ ادراک وہ ادراک ہے جو سیاہ نقطے کو ایک سیکنڈ کا 1 کھربواں حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک عام شعور کام کرتا ہے اور عام شعور کے برعکس اس کے اندر ایک ایسا شعور کام کرتا ہے جو ادراک یا شعور عام شعور کی مناسبت سے 60,000 گنا زیادہ ہے۔